نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ہمارے علماء کرام، مفتیان عظام، بزرگان دین، ہمارے طلباء عظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے خانقاہ سے جڑنے والے ہمارے بہت ہی محبت والے ساتھی، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہم ہر 3 سے 4 مہینے میں کوئی خانقاہی ترتیب سے جو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ ہے، اس حوالے سے ہم کسی بھی اہم مضمون کو اور کسی اہم معاشرے کے نظام کو لے کر میں اور آپ جمع ہوتے ہیں، اور جب تک میں اور آپ یعنی علماء اور طلباء اور نیک لوگ اس امت والوں کا سوچیں گے تو یہ امت بھی کامیاب ہوگی اور امت کے ساتھ جڑے رہنے والے لوگ بھی کامیاب ہوں گے۔ ایک شخص وہ ہے جو صرف رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ میں نے رات کو سونا ہے، صبح اٹھ کر کاروبار اور دکان کے علاوہ بھی کوئی کام کرنا ہے۔ یہ صرف ہمارے علماء ہیں جن کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے علاقے کے سارے لوگ کس طرح نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ یہی علماء کی فکر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میرے علاقے کے لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور ان کے اندر ملک کی، قوم کی، علماء کی اور مدارس کی محبت آ جائے۔ یہ شعور صرف علماء پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے معرکہ حق بنیان مرصوص۔ کیا نام ہے؟ بنیانم، زور سے بولیں سب، بنیانم، علماء نہ بولیں، پیچھے ساتھی بولیں، بنیانم مرصوص۔ بنیانم مرصوص کے معنی آہنی اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ان کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صف در صف بنا کر جہاد بھی کریں، اور ان کی مثال ایسے جیسے وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی آہنی دیوار ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے قرآن کریم میں اس آیت کو نازل فرمایا، اور ہمیں آج 1400-1500 سال کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ایک اسلامی ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا، جس ملک میں سب سے زیادہ مدارس ہیں، جس ملک میں سب سے زیادہ مساجد ہیں، جس ملک میں سب سے زیادہ علماء ہیں، جس ملک میں سب سے زیادہ حافظوں کی تعداد ہے، جس ملک میں سب سے زیادہ عالموں و مفتیان کرام کی تعداد ہے، یہ وہ عظیم الشان ملک ہے جو 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا، اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کیا بات تھی کہ اللہ نے اس کا وجود 27 رمضان کو کیا؟ کیا بات تھی کہ دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، یہاں تک کہ مصر بھی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ بھی ہے، جو اسلام کے بنیاد پر اور نظریے پر قائم کیے گئے۔ لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ فرانس میں بڑھتی ہوئی مسجدوں کی جو تعداد ہے اس کے پیچھے کون سا ملک ہے، امریکہ میں اگر تعداد بڑھتی جا رہی ہے مسلمانوں کی، اس کے پیچھے کون سا ملک ہے، دنیا میں اگر بزرگان دین کے خوبصورت ترین دورے ہو رہے ہیں
تو اس کے پیچھے کون سا ملک ہے؟ تو کسی نے کہا کہ آج سے 30 سال پہلے فرانس میں کتنی مسجدیں تھیں، آج اتنی بڑھ گئیں۔ فرمایا کیسے ہوا؟ کہ اس لیے ہوا کہ آج سے کئی سال پہلے یہاں پر پاکستان جیسے ملک سے ایک تبلیغی جماعت آئی تھی اور اس نے کام کیا، اتنا کام کیا، ایک مسجد، 2 مسجد، 3 مسجدیں بنتے بڑھتے پھر وہاں کے مسلمانوں میں جب شعور اجاگر ہوا تو انہوں نے پیسوں سے وہاں کے گرجا گھر، کلیساؤں کو خرید کر اللہ کے گھروں میں تبدیل کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک ویزا آیا ہے کہ فلاں پیر صاحب کوئی جھنگ سے، کوئی کربوغ شریف سے فلاں ملک میں آ رہا ہے۔ بھائی کیوں آ رہے ہیں؟ دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں انسان سفر کرتا ہے، کس لیے؟ بزنس کے لیے۔ کس لیے سفر ہوتا ہے؟ شادی کے لیے، میرج کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کی مخلوق کا تعلق اللہ سے ہو جائے؟ یہ کہاں سے آئے؟ یہ جھنگ سے آئے، کربوغا سے آئے، کراچی سے آئے۔ مقصد کیا؟ مخلوق کا تعلق اللہ سے کرانا۔ یہ جھنگ، یہ کربوغا، یہ کراچی کس ملک میں؟ کہا یہ پاکستان میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے حافظ پیدا کرنے والا پاکستان ہے۔ دبئی میں، بحرین میں، عمان میں، مسقط میں بہت ساری مسجدوں کے اماموں سے جب آپ ملیں گے کہ یار یہ امام کہاں سے پڑھا ہے، وہ کہے گا جامع عربیہ احسن العلوم، شیخ التفسیر والحدیث، مفتی اعظم پاکستان مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے۔ یہ طالب علم کہاں سے پڑھا ہے؟ وہ کہیں گے یہ جامعہ بنوری ٹاؤن سے پڑھا ہے۔ یہ سارا فیض تو یہ پاکستان سے آ رہا ہے، یہ سارا نظام اسلام کا پاکستان سے جاری ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس ملک کو کمزور کریں، اس ملک کو تباہ و برباد کریں، اس کی معیشت کو تباہ و برباد کریں۔ ایسے لوگ جو ہوں تو ان کے ملک کے لیکن زر خرید کسی اور کے ہوں، ہم ان کو ان کے پیچھے لگائیں، جو اس کی معاشی نظام کو کھوکھلا کر کر، کرپشن کو عام کر کے اتنا اس ملک کو برباد کر دیں کہ یہ کہیں کا نہ ہو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ بڑی پلاننگ ہو گئی، اور پھر انڈیا، ایک وقت ایسا ہوا انڈیا آ گیا میدان میں اور اس نے رات کے اندھیری میں مسلمانوں پر حملہ کیا، ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا۔ اب آپ کو میں بتاؤں، لوگ کہتے ہیں یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس ملک سے علماء کو، طلباء کو، کیوں بھائی انڈیا کو کوئی فوجی بیس نظر نہیں آیا تھا؟ انڈیا کو کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی؟ اگر اس نے حملہ کیا تو کیوں میرے علماء کی درسگاہ پر؟ اگر اس نے حملہ کیا تو کیوں میرے معصوم بچوں پر جو مدرسے میں رہ رہے تھے؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ مدارس ہی پاکستان کا وجود ہیں، مدارس ہی اسلام کا قلعہ ہیں۔ جب تک کہ یہ مدارس ہیں تو فوجی بھی تیار ہوں گے، جرنیل بھی اچھے آئیں گے، وکیل بھی اچھے آئیں گے، تاجر بھی اچھے آئیں گے۔ ساری چیزوں کی تیار کرنے والی کارخانہ بہترین وہ مدارس اور مساجد ہیں۔ تو سب سے پہلا حملہ اس نے ملک پاکستان میں مسجد و مدرسے اور معصوم طلباء اور علماء پر کیا، ان کے خاندان کو تباہ کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان حملہ آور تھا تو ہندوستان کے حملہ آور پر اس کی گولیاں ہوتی، اس کا گولہ ہوتا، اس کے فوجی ہوتے۔ حملہ ہندوستان کر رہے ہیں، ڈرون اسرائیل کے آ رہے ہیں، گولیاں اسرائیل کی ہیں۔ تو سامنے تو ہندوستان اور انڈیا تھا، پیچھے اسرائیل اور پورا کفر ایک جان تھا۔ ان کو پتہ ہے کہ مدرسے اور مسجدیں اور علماء اور طلباء کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو ختم کرنا ہوگا، اور پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ان کو بالکل تہس نہس کرنا ہوگا۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں تیاری رکھنا، دشمن کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ اس کی تصدیق کریں گے۔ میرے مدنی آقا سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ
احمد مجتبیٰ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک ایک مہینے میرے مدنی آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ میرے مدنی آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں پیوند لگے تھے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ تنگدستی کا عالم تھا، کھانے نہیں بنتے تھے۔ لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، لیکن تلواریں تھیں۔ سنا یا نہیں سنا؟ تلواریں تھیں، اور اگر اس زمانے کی تلوار آج کے حساب سے لگائی جائے تو اس کے پیسے 7 لاکھ روپے بنتے ایک تلوار کے۔ کتنے پیسے بنتے؟ 7 لاکھ۔ میرے مدنی آقا نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑیں، 2 بڑی چیزیں چھوڑیں۔ پہلی چیز تھی آپ کا عمامہ۔ امت کو بتایا دیکھو سب کچھ کر لینا، اپنا تہذیب، تمدن، ثقافت، اپنی پہچان جو مدنی آقا کی پہچان ہے اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ دیکھو سب کچھ ہو جائے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے باندھ لینا، مشکلات ہو کر لینا، لیکن ہمیشہ اپنا دفاعی نظام مضبوط رکھنا۔ مدنی آقا کے گھر سے بہت ساری تلواریں ملی، کسی روایت میں 9 تلواریں، کسی میں ہے 8 تلواریں، کسی میں 7 تلواریں۔ ہم اگر 7 تلواروں کا بھی حساب لگائیں اور ایک تلوار 7 لاکھ کی ہو تو آپ دیکھیں کتنے پیسے بنتے ہیں۔ گھر میں 3 تلواریں یا 4 تلواریں ہوں، اور اگر میرے اور آپ کے گھر میں ایک لائسنس والا پستول ہو اور اس کی قیمت 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے ہو، 2 لاکھ کی قیمت والا پستول لائسنس والا قانون کے مطابق موجود ہو، اور گھر میں آٹا نہ ہو، چاول نہ ہو، بچوں کے کپڑے نہ ہو، تو گھر والے کہیں گے بھائی اس پستول کو بیچو، آٹا خرید لو۔ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ بتائیں، کہیں گے کیا ضرورت ہے اس پستول کی، اس دفاعی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو بیچو اور آٹا خریدو، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ میرے مدنی آقا نے امت کو بتایا دیکھو 3 وقت کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا لینا، 10 جوڑوں کی بجائے 1 جوڑا پہن لینا، 1 جوڑا اچھے کپڑوں کا خریدنے کی بجائے پیوند لگے کپڑے پہن لینا، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کفر کے سامنے اپنی دفاعی نظام کو تیار رکھنا۔ اگر تیار نہیں ہوگا تو آپ دیکھنا یہ ایسے کفر والے لوگ ہیں، انہوں نے فلسطین میں کیا کیا، بیت المقدس میں کیا کیا۔ ان فلسطینیوں کے پاس جانیں تھی نا، ان بیچاروں نے جانیں دے دیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اسلامی ممالک میں واحد اسلامی ملک ہے جس کو اللہ نے ایٹمی صلاحیت سے مالا مال کیا۔ ہمیں لوگ کہتے تھے یار یہاں غربت ہے، افلاس ہے، مشکلات ہیں، لیکن آج دنیا نے دیکھا کہ پاکستان سے دفاعی معاہدے کے لیے بڑے بڑے ملک لائن پہ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے معاہدہ کر لو۔ کیوں؟ سب کو سب چیزیں ملی، لیکن 2 لوگوں کو جو چیزیں ملی ہیں اللہ نے ان سے کام لے لیا۔ کسی کو ادارے ملے، نادرہ کا آفس ملا، کرپشن سے بھر دیا۔ روڈ بنانے کے پرمٹ ملے، اتنی بےایمانیاں کی کہ ٹھیکیدار الگ، اس سے نیچے والا الگ، جو ٹھیکہ دے رہا ہے وہ الگ، اوپر جو اور نظام الگ، سب پیسہ لے لے کر اگر 1 کروڑ کا بجٹ منظور ہوتا ہے وہ رشوت اور کرپشن سے ہوتے ہوئے 20 لاکھ روپے کا روڈ بنتا ہے جو چند مہینے نہیں چلتا۔ ہر شخص کو، ہر ادارے کو نظام ملا، لیکن فوج کو افواج ملی، ادارے ملے کہ یار یہ آپ کے پاس فوج ہے آپ اس کو بناؤ۔ انہوں نے اپنا کام کر کے دکھایا کہ فوجی ایسے تیار ہوتے ہیں، ایسے تیار ہوتے ہیں۔ اور ہمارے وہ محترم و مکرم احمد شریف صاحب بڑی تسلی سے کہہ رہے تھے ذرا تیاری کر کر آنا، ہم تمہیں بتائیں گے کہ جب پاکستان جواب دے گا تو اس جواب کی گونج دنیا سنے گی، اور خدا کی قسم اس کی گونج دنیا نے سنا۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اگر پاکستان کے علماء اور افواج کا خوف نہ ہو تو یہ 2 گھنٹے نہیں لگائیں گے حرمین پر میزائل ڈالنے سے اور وہاں پر حملہ کرنے سے، 2 گھنٹے نہیں لگائیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے حرمین کی طرف میلی آنکھیں دیکھی تو اگرچہ محمد بن سلمان
اور وہاں کے سعودی لوگ وہ خادم الحرمین الشریفین ہیں. اللہ نے اس 27 رمضان المبارک کو وجود میں لانے والا ملک اللہ نے محافظ حرمین شریفین بنا دیا. تو اللہ کی شان. دوسری چیزیں ملی مدارس اور مساجد کو. ہمیں مدرسے ملے, مسجدیں ملی. حکومت نے کہا گیس کا بل بھی خود دو گے, بجلی کا بل بھی دو گے, ساری چیزیں ادا کرو گے اور بچوں کو بھی پڑھاؤ گے. قربان جاؤں اپنے علماء پر, قربان جاؤں اپنے لوگوں پر جنہوں نے لوگوں کی زکوٰۃ لے کر, ان کے طعنے برداشت کر کر, ان کی باتیں سن کر غریب کے بچوں کو پڑھایا. اور ایسے ایسے بچے تیار کیے کہ آج آپ دیکھیں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب, جن سے اللہ پوری دنیا میں علمی کام لے رہا ہے, اللہ کی شان دیکھیں. وہ کسی عالم مفتی شیخ الحدیث محدث کا بیٹا نہیں, ایک بکریاں چرانے والے کا بیٹا ہے. کس نے تیار کیا؟ مدرسوں نے تیار. کس نے تیار کیا ان علماء کو؟ مولانا تقی عثمانی صاحب کو تیار کرنے والے, مفتی رفیع عثمانی صاحب کو تیار کرنے والے, مولانا طارق جمیل صاحب کو تیار کرنے والے, مولانا سلیم اللہ خان شیخ رحمہ اللہ کو تیار کرنے والے, اور اسی طریقے سے مولانا نذر الرحمان صاحب کو تیار کرنے والے, مولانا انعام الرحمان صاحب کو تیار کرنے والے. یہ سب مدارس ہیں. مفتی اعظم پاکستان شیخ التفسیر والحدیث مفتی محمد زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کرنے والے یہ مدارس. یہی مدارس ہیں جنہوں نے اتنے بڑے علماء کو تیار کر کے میدان میں دیا. تو جن کو جو ادارے ملے انہوں نے کام کیا, اور جنہوں نے نہیں کرنا تھا وہ تباہ و برباد ہو گئے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایسی تجارت کی طرف تمہیں نہ دلالت دوں, نشاندہی ایسی تجارت کی طرف نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے. دردناک عذاب سے کیسے بچنا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ. جو ایمان بھی لائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں, مال بھی خرچ کریں, اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو ملیں گی تو ہمارے ملک میں ملیں. میں آپ کو چند سال پیچھے لے کے چلتا ہوں. شہید ناموس رسالت حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ, 82 سال کا بابا, 82 سال کی عمر. بندے کی عمر 70 سال ہو جائے, وہ کہتا ہے یار میں نے بہت کام کر لیے, اب میں گھر میں ہی رہوں گا, اب مجھ سے اور کوئی کام نہیں ہوتا, اب میں گھر میں ہی رہوں گا, اب میں نے بہت دین کا کام کر لیا, دنیا کا کام کر لیا. بہت سارے آپ بوڑھے لوگ دیکھیں گے جو گھر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن قربان جاؤں مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ پر, قربان جاؤں. جب کراچی کا سفر ہوا اپنی شہادت سے تھوڑا عرصہ پہلے, آپ یقین کریں صرف گلستان جوہر سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے 2 مرتبہ گاڑیاں ہمیں روکنی پڑی کہ حضرت صاحب 10 سے 15 منٹ سے زیادہ اپنے پیشاب کو نہیں روک سکتے تھے, قضائے حاجت کو. ایک وقت ایسا آیا ہم نے کسی مسجد میں, اور جب اگلا مرحلہ آیا تو حضرت صاحب جو ہے کوئی مسجد نہیں مل سکی, فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر قضائے حاجت سے فارغ ہوئے. تو میں نے کہا حضرت کیوں آرام سے نہیں بیٹھ جاتے, کیوں اپنی جگہ پہ آرام نہیں کرتے, یہ آپ کی عمر ہے سفر کرنے کی. تو انہوں نے کہا بیٹا ملک کی محبت, کہو سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ. یہ علماء کا درس ہے. کہا یہ ملک کی محبت, جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی محبت, اپنے علماء اور ساتھیوں کی محبت ایک جگہ بیٹھنے نہیں دے رہی. میں نے کہا حضرت آپ کی صحت. کہا میں نے زندگی سے اور اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی سانس کے آخر تک, آخری لمحے تک میں اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کو قربان کرنے کے لیے تیار. یہ جذبہ تھا. پھر انعام کیا ملا؟ اللہ نے شہادت دی. دعا کرتے اللہ مجھے شہادت دے دیں. میں نے کہا حضرت شہادت جوانوں کی ہوتی ہے, آپ کو کون مارے گا, آپ کو کون مارے گا. پھر ایسی شہادت دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہم احینی سعیداً ومتنی شہیداً. اے اللہ مجھے زندگی نیک بخت والی دے,
موت شہادت والی دے، زندگی سعادت والی دے۔ مولانا سمیع الحق صاحب بھی یہ دعا کرتے، اے اللہ مجھے زندگی سعادت والی اور موت شہادت والی دے۔ اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ اللہ نے زندگی سعادت والی بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں، قرآن کی تفسیر لکھ دی، اور اس کے بعد موت شہادت والی، ایسی شہادت والی موت کہ ایک اینکر جس کا نام حامد میر ہے کہتا ہے بڑے بڑے جنازے دیکھے لیکن مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ اللہ دکھاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے تجارت کی بات کی، یہ وہ لوگ ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ پھر اللہ نے وہ عزت دی، زندگی بھی سعادت والی۔ جب اس دنیا سے جا رہے تھے میلوں تک سفر تھا، اللہ بتا رہا ہے دیکھو جنہوں نے زندگی میرے نام پر گزاری ہے آج ان کا الوداع دیکھو، اور میں یہاں پر میرے فرشتے ان کے استقبال کے لیے یہاں تیار کھڑے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اس وقت جو معاشرے کی ضرورت ہے، علماء موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، مدرسین موجود ہیں، شیخ الحدیث موجود ہیں، اس وقت ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہیں، ہم نحن الامہ ہیں، ہم ایک امت والے ہیں۔ یار ہم بریلوی دیوبندی کی بات کریں وہاں صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، وہاں اہل بیت کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، وہاں ملک کے خلاف معاملات ہو رہے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے فروعی معاملات پہ بحث کرتے ہیں۔ اس وقت ہم نحن الامہ، ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک امتی ہیں۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کے دل میں قرآن و حدیث کی محبت آ جائے، ان سے تعلق جوڑنے والے بن جائیں، اور یہ محبت اتنی زیادہ ہو جس کی انتہا نہ ہو۔ محبت چاہے آپ کو اپنے ملک سے ہو، چاہے آپ کو اپنے شہر سے ہو، یہ تعصب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ملک کی محبت کی بات کرتے ہو تو کیا یہ ملک سے محبت تعصب ہے؟ کیا ملک سے محبت یہ کوئی لسانیت کی بات ہے؟ ہم نے آج اعلان کرنا ہے کہ ہم قومیت کی بات نہیں کریں گے، ہم لسانیت کی بات نہیں کریں گے، ہم یہاں پر کسی پارٹی کی بات نہیں کریں گے، ہم یہاں پر کسی ٹوپی کی بات نہیں کریں گے۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، یار کس طریقے سے ہمارے ملک کا نظام بدل جائے، کس طریقے سے ہمارے ملک کا نظام تبدیل ہو جائے، ہم پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں۔ پھر ہم پارٹی تبدیل کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اب بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر ہم لال ٹوپی پہن لیتے ہیں، پیلی پہن لیتے ہیں، کالی پہن لیتے ہیں، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں یار ہم کوئی نعرہ تبدیل کر لیں۔ بھائی اس وقت تک میری اور آپ کی، اس قوم کی اور ملک کی حالت تبدیل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک میں اور آپ اپنے نفوس کو، اپنے نفس کو جب تک اس کو سیدھا نہیں کریں گے، جھوٹ سے پاک نہیں کریں گے، کرپشن سے پاک نہیں کریں گے، جب تک میں سیدھا نہیں ہوں گا میرا ملک صحیح نہیں ہوگا۔ اس فلسفے کو سمجھنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں یار میں غلط رہوں دوسرے صحیح ہو جائے، میں سگنل توڑ دوں دوسرا نہ توڑے، میں گٹر کے ڈھکن کو دیکھتے ہوئے جاؤں دوسرا گٹر پہ ڈھکن رکھ دے، میں کسی کو گالی دوں کوئی مجھے نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اور آپ اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے۔ اس وقت تک میرے نبی نے فرمایا تم جب تک اپنے آپ کو درست نہیں کرو گے تمہارے حکمران درست نہیں ہوں گے۔ تو آج کے اس پروقار پر نور مجلس میں ہم نے 4 عہد و پیما کرنے۔ کتنے عہد و پیما کرنے؟ سب بولیں کتنے؟ 4۔ اور دل کھول کر تسلی سے یہ وہ عہد و پیما ہیں، یہ وہ تجدید عہد و پیما ہے، یہ وہ تجدید عہد و وفا ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے اکابرین علماء کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بالکل آنکھوں بند کر کے اعتماد کر کے ہم نے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ چاہے ہمارا ملک کے پاکستان ہو، افواج پاکستان ہوں، علماء حق ہوں، مدارس دینیہ ہوں، ان 4 چیزوں سے ہم
عہد و وفا کا اعلان کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ تعالی۔ ملک کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ ملک سے محبت تو میرے نبی علیہ السلام کو بھی تھی، کتنی محبت تھی میرے ملک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے ملک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور فرماتے اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ یہ جو مدینہ ہے نا اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ کما حبب الینا المکہ، اے اللہ جیسے مکے کی محبت میرے دل میں تھی مدینے کی محبت ڈال دے۔ تو کیا ملک کی محبت، شہر کی محبت کوئی غلط نہیں ہے؟ اگر مجھے اپنے ملک سے محبت نہیں ہے تو میرا ایمان بھی کمزور ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک موضوع روایت ہے، شاید کمزور روایت ہے، لیکن وہ ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگرچہ محدثین نے، میں ابھی سے بتا رہا ہوں، اس پہ کچھ کلام کیا ہے، لیکن اگر ہم فضائل کے اس مناسب پہ آ جاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں فضائل میں ہم اس حدیث کو لے سکتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان۔ میرے نبی علیہ السلام تو دور سے ہی کہتے تھے کہ ھذا جبل، یہ جو احد کا پہاڑ ہے، یہ جو احد کا پہاڑ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، ونحب، اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، میں اس سے کرتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کرنا ملک سے یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ ایمانی فریضہ ہے، یہ علماء کا طریقہ ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو کتنے ممالک کی طرف سے، کتنے لوگوں کی طرف سے آفر ہوئی کہ آپ ہمارے ملک میں شفٹ ہو جائیں۔ حضرت نے کہا سفر جاری رہے گا، معاملات جاری رہیں گے، لیکن میں اپنے ملک کے پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ملک کے پاکستان میرے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ تو ایک ہے ملک سے محبت۔ آپ سب تیار ہیں؟ آپ کو بتا دیا پچھلی ساری باتوں میں کہ میرا ملک نشانے پر کیوں ہے۔ اس وقت 1,16,000 طلبہ کرام وفاق المدارس نے اس ملک سے تیار کر کر دنیا کو دیے، صرف ایک سال میں 1,16,000 حافظ، 30,000 سے زیادہ علماء، 45,000 سے زیادہ عالمات، طالبات، جن کو اس ملک وفاق المدارس کو تیار کر کے دیا گیا۔ تو پوری دنیا میں انڈیا کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی ملک چلے جائیں، اتنی بڑی تعداد حافظ، عالم، علماء، عالمات، طالبات کی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے اور اس ملک کو دی۔ اس لیے اس ملک کے پیچھے پڑے، کبھی اسرائیل کچھ کرتا ہے، کبھی انڈیا کچھ کرتا ہے، اب نئے سرے سے انہوں نے کہا سامنے سے تو لڑ نہیں سکتے، اور کس قوم سے پالا پڑے کہ وہ، اور کہیں اگر حملہ ہوتا ہے، جیسے اسرائیل پر حملہ ہوا، ہارن بجتا ہے، 1 سے 3 منٹ کے اندر سارے بنکر کے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جیسے اسرائیل میں کسی حملے کا الارم بجتا ہے، وہ 3 سے 4 منٹ میں سب بنکر کے نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب ہمارے یہاں وہ فوج توپ چلانے لگی تو سارے جو ہے نا ہمارے دیہاتی ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یار توپ ہوتی کیا، ذرا ہم بھی ایک آدھ پتھر دے دو ہم بھی ماریں۔ وہ اسرائیل کا وزیر خارجہ کہتا ہے یہ کس قوم سے ہمارا پالا پڑ گیا کہ ہم یہاں پر ڈرون بھیج رہے ہیں، اور ڈرون کا مقابلہ میزائل سے کرنے کی بجائے یہ اپنے گھروں سے کلاشن لا کے اس کو ایسے مار رہے ہیں جیسے یہ ڈرون نہ ہو، کبوتر کا شکار کر رہے ہیں۔ اس طرح ایمان والی قوم ہے ہماری پاکستان کی، اللہ نے یہ قوم دی ہے، ہمیں اس پر فخر بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اپنے لوگوں کی۔ کچھ غلطیاں ہیں، اللہ ان کی اصلاح کر دے گا، لیکن ہماری قوم جس میں اکثریت محبت سے لبریز ہیں، سماجی کام کرنے میں، سیاسی کام کرنے میں اللہ نے بہت شعور دیا۔ دوسری چیز، افواج پاکستان، افواج یہ ہمارے لوگ ہیں۔ میں بطور ادارے کی بات کروں، شخصیت کی نہیں، ادارہ یہ ہمارا ہے، اس ادارے سے اس ملک کی بقا ہے۔ اگر ایسا انسان کہتا ہے یار کچھ بھی ہو جائے، میرے مدرسے کی چوکیداری تو کر رہے ہیں نا، بندہ اس کو روٹی دے دیتا ہے، یار کچھ بھی نہیں، ہم سکون سے نماز تو پڑھ لیں کہ 4 لوگ چوکیدار، سیکورٹی والے، گن مین کھڑے ہیں، بندہ ان کی عزت کر لیتا ہے، تو یہ تو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، میرے آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ تو ہم نے آج سے اپنے اولاد کے دل میں، طالب علموں کے دل میں اپنے ملک کی محبت ڈالنی ہے، اپنے لوگوں کی محبت ڈالنی ہے۔ تیسرے آ جائیں علماء کرام۔ یہ علماء کون ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں
العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبی کے وارث ہے۔ آج گھر میں بیٹھ کر امام کی برائی ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھ کر مفتی کی برائی ہو رہی ہے، بے یار فلاں امام اچھا ہے، ہمارا امام صحیح نہیں ہے۔ پہلے اپنی اولاد کے سامنے امام کی برائی کرتے ہیں، پھر اپنی اولاد کے سامنے چاچا کی برائی کرتے ہیں۔ 5-6 سال گزرنے کے بعد وہی بچہ اپنے ابا کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، پھر آ جاتے ہیں مفتی صاحب اولاد کو حلال کھلایا، سب کچھ کیا، لیکن آج افسوس یہ کہ باپ سے نظریں ملا کے بات کرتے ہیں، ماں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی ذرا 2 منٹ کے لیے تشریف کا ٹوکرا رکھ دیں ہمارے سامنے، ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سچ سچ بتاؤ، جب 10 سے 12 سال آپ کا بچہ تھا اور آج 20 سال کا ہے، ان 8-10 سالوں میں آپ نے کتنے علماء کی برائیاں کی ہیں؟ کہا ہاں یار برائی تو کی۔ ہم جب گھر بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار مولوی تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اب ہمارے پاس کیا لینا ہے؟ بھئی جو عالم خدا نہ کرے غلط پہلی بات تو کرتے نہیں ہیں، جو برحق علماء ہیں، اگر کوئی شخصی طور پر کر رہا ہے تو آپ نے سارے علماء کو ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ یہ علماء، عام آدمی رات کو سو رہے ہیں نا، صبح اٹھتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے میری دکان کھل رہی ہے نہیں کھل رہی، میرا کاروبار چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ یہ علماء جب رات کو سو رہے ہیں تو میرے یہاں اساتذہ بیٹھے، میں رات کو دیکھ رہا ہوں کہ رات کو 12 بجے تک کتابوں کا مطالعہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے جو اللہ نے میرے اور آپ کے سینے میں علم دیا ہے میں اپنے طلبہ کے سینے میں منتقل کر دوں، کس طرح قرآن کا علم آگے پہنچاؤں، حدیث کا علم آگے پہنچاؤں۔ جناب آپ کی تنخواہ کیا ہے؟ ایک عالم کی تنخواہ کیا ہے؟ ایک امام کی تنخواہ کیا ہے؟ تو آپ کو میں واللہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے علاقے کے علماء اور ائمہ کی تنخواہیں پوچھ لیں، کسی کی 25,000 ہوگی، کسی کی 30,000 ہوگی، کسی کی 40,000 ہوگی۔ ہمارے ملک میں ایک ڈانسر جب ڈانس کرتا ہے، ایک گلوکار جب گانا گاتا ہے، اس کی 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تنخواہیں، اور اس کے اوپر ہزاروں روپے زمین پہ ڈالے جاتے ہیں۔ ایک عالم کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، تو ایک چھوٹا بچہ دیکھتا ہے کہ یار پوری دنیا تو اس گلوکار، اس ڈانسر کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس میراثی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو میری اور آپ کی قوم پہ پھر علماء اور عالم پیدا نہیں ہوں گے، یہ لوگ پیدا ہوں گے۔ پھر ہم کہیں گے یار اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اس کو اذان اور نماز کی فکر نہیں ہے، یہ اپنے گانے اور ڈانس پہ لگا۔ تو تیسرے نمبر پر جب تک ہم اپنے علماء کی محبت اپنی آنے والی نسلوں میں نہیں منتقل کریں گے، ان کی اچھائیاں نہیں بیان کریں گے، میرے اور آپ کے گھر سے عالم پیدا نہیں ہوگا، اچھا انسان پیدا نہیں ہوگا۔ یہی علماء ہیں جو آپ کو صحیح تجارت کی گائیڈ لائن دیتے ہیں، یہی علماء ہیں جو آپ کو آپ کی دہلیز پر ہر مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے مدارس دینیہ۔ مدارس دینیہ، آپ حضرات کو گرمی زیادہ تو نہیں لگ رہی؟ جن کو نہیں لگ رہی وہ سبحان اللہ کہہ دیں، اور زور سے کہہ دیں۔ چوتھی چیز ہے مدارس دینیہ۔ مدارس دینیہ، اس کو ہم کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کا مضبوط قلعہ یہ مدرسہ ہے۔ یہ مدرسہ ہے تو علماء پیدا ہو رہے ہیں، یہ مدرسہ ہے تو طلباء ہیں، یہ مدرسہ ہے تو پگڑی والے، داڑھی والے، ٹوپی والے ہیں، یہ مدرسہ ہے تو پاکستان کے اندر غلط بل پاس نہیں ہو رہے۔ بھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ایک بل پاس ہو رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کرانے والے والدین کو قید ہوگی۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ یہ بتائیں جس نے 18 سال سے کم عمر خدا نہ کرے گناہ کر لیا اس کی کوئی سزا ہے؟ کہتے ہیں گناہ کی سزا نہیں ہے، نکاح کی سزا ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ بولو یار، گناہ کی وہ تو ہوتا رہتا ہے، بچے ہیں، لیکن نکاح کی سزا ہے۔ اور اگر اس سے کوئی بچہ ہوا تو پھر اس کا کوئی کہتے ہیں اس کا ہم برتھ سرٹیفکیٹ بنائیں گے ہی نہیں، اور گناہ سے ہو گیا تو کہتے ہیں اس کے لیے دارالرحمان بنائے ہوئے۔ تو دیکھو ہمیں ان لوگوں سے واسطہ پڑ گیا جو اس وقت نکاح کو پرموٹ نہیں کر رہے، زنا کو کر رہے ہیں، حلال کو نہیں کر رہے، حرام کو کر رہے ہیں، قرآن کے قانون کو پیچھے ڈال کر اپنے ان یورپ کے قانون سے متاثر ہو کر وہ اتنا زیادہ اس کے اندر چلے گئے۔ ان کے سامنے آنے والے یہ مدارس والے، ان کے سامنے آنے والے یہ علماء ہیں، اور کوئی نہیں آتا سامنے۔ ہر تحریک میں یہی علماء ہیں
جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور قرآن و حدیث کی بالادستی قائم کی۔ تو یہ مدارس دینیہ چلیں گے کیسے؟ بولا چل تو رہے، کیسے چلیں گے؟ میرے اور آپ کے حساب میں اگر ہم حساب لگائیں تو ہم دیکھتے ہیں مہینے کا راشن بل اتنے کا ہے، نیٹ کا خرچہ اتنے کا ہے، کپڑوں کا خرچہ اتنے کا ہے، گھر کا کرایہ اتنے کا ہے، گاڑی کا پیٹرول اتنے کا ہے۔ اگر اس میں خانہ نہیں ہے تو ایک خانہ نہیں ہے، مسجد اور مدرسے کا خانہ نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ مسجد مدرسے چلیں گے کیسے۔ ہاں جب کوئی مشکل ہو جائے پھر ہم کہتے ہیں یار صدقے کا بکرا لے کے مدرسے میں دے دو، وہ بکرے کھائیں گے۔ بھائی مدرسہ چلانا اور صدقے کے بکرے دینا، اس سے مدرسے نہیں چلیں گے۔ مدرسے نظریے سے چلتے ہیں۔ آپ کی سوچ ہوگی کہ میں یہ چاہوں کہ ایک فلاں عالم جو میرا مرشد ہے، اس جیسا عالم دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ تو 50-60 سال کے بعد دنیا سے چلا جائے گا۔ اس جیسا عالم، ظفر علی خان جیسا عالم، سلیم اللہ خان جیسا عالم، طارق جمیل جیسا عالم، شیخ الاسلام تقی عثمانی جیسا عالم، مفتی اعظم پاکستان مفتی ظفر علی خان جیسا عالم، حکیم اختر جیسا بزرگ کیسے پیدا ہوگا ان مدرسوں سے؟ تو یہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ صحابہ نے تو مدرسے ایسے چلائے کہ خود کماتے تھے، آدھی کمائی کا حصہ خود، آدھا اللہ کے دین میں، ایسے چلائے۔ لیکن ہم نے ایسے نہیں چلائے۔ اس سے کچھ علماء کو فرق نہیں پڑ رہا۔ علماء بڑھتے جا رہے ہیں، مدارس بڑھتے جا رہے ہیں، طلباء بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ جب تک کہ میری جان، میرا مال، میرا وقت ان علماء پر، مدارس دینیہ پر نہیں لگے گا، اس وقت تک میرے گھر سے حافظ اور عالم پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر سے سچا شخص پیدا ہو، صادق اور امین پیدا ہو، عالم پیدا ہو، حافظ پیدا ہو، عالم بعمل پیدا ہو، تو مجھے سب سے پہلے علماء اور مدرسوں کی محبت دل میں ڈالنی پڑے گی اور اولاد کے دل میں ڈلوانی پڑے گی۔ ان کو بتانا ہوگا کہ ہم یہ جو علماء کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ ہم سے اچھے ہیں شکلوں میں، عقلوں میں۔ اگر وہ کاروبار کی لائن پر آئیں تو تم 10 لاکھ مہینہ کما سکتے ہو، وہ تم سے زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری انرجیاں اللہ کے دین پہ لگا رہے ہیں۔ تم چھوٹے سا کام نہیں کر سکتے ان کے ساتھ۔ عہد و پیما کرتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے ملک کے خلاف نہ زبان سے، نہ جان سے، نہ مال سے بالکل نہیں جائیں گے، اپنے ملک سے وفا کریں گے۔ بولو انشاءاللہ تعالی۔ ہم انشاءاللہ العزیز کچھ بھی ہو جائے، ہم بطور ادارہ اپنی فوج سے ہمیشہ تعاون کریں گے، اس کے خلاف کبھی ہرزہ سرائی نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ ہم عہد و پیما کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم علماء حق، علماء دین، جنہوں نے ساری اپنی جوانیاں اللہ کے دین پہ لگا دیں، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ہمیں نہیں پتہ مسجد کے دروازہ کب کھلتا ہے، کب بند ہوتا ہے، کب موٹر خراب ہے، کب پانی آ رہا ہے، کب نہیں آ رہا، کون بیمار ہے، کون صحیح ہے، لیکن مسجد کے مؤذن نے کبھی فجر کی نماز آگے پیچھے نہیں کی، فجر کی اذان آگے پیچھے نہیں کی۔ ہم عہد و پیما کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم خود بھی اور اپنی نسلوں کو اپنے علماء کرام کے لیے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی انشاءاللہ وفائے عہد کرتے ہیں۔ بولو انشاءاللہ تعالی۔ ہم چوتھا عہد و پیما کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے دیگر ادارے ہیں تو اسلام کا بنیادی ادارہ، بہترین مرکز، اسلام کا قلعہ وہ مدارس دینیہ ہے، جس کی جہاں ترتیب ہے، جس کا جہاں دل مطمئن ہے، جس کا جہاں اطمینان ہے وہ وہاں کرے، لیکن کرے ضرور۔ جان، مال، وقت، اپنی صلاحیتیں مدارس دینیہ پر لگائے۔ یہی میری دعائیں تھیں، یہی میرا درد دل تھا، تو میں نے کہا آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو، کوشش کو، ہمارے ان ساتھیوں کی کاوش اور کوشش کو، اس جد و جہد، اس محنت کو، اس جوڑ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت اللہ قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔